انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في کتاب مبین فی امام مبین۔ سورہ یاسین کی ابتدا کرتے ہوئے آخرت کے موضوع پہ گفتگو کریں گے اور کچھ اور صورتوں کا بھی مطالعہ کریں گے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم مردہ کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے چلے جاتے ہیں لوگوں کی ان اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے، وآثارہم، اور ان اعمال کے آثار کو جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں اعمال کا جو اندراج ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ عمل جو اس نے کر دیا، درج ہو گیا۔ دوسرا اس عمل کے امپریشنز ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں خود اس کی اپنی شخصیت پہ، اس کے ماحول پہ، روحانی اثرات ہوتے ہیں، نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ اور تیسرے اس عمل کے نتائج ہوتے ہیں جو بہت طویل عرصے تک جاری رہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے ایک ہسپتال قائم کر دیا، اب جب تک وہ ہسپتال میں لوگوں کا علاج ہوتا رہے گا اس کو اجر پہنچتا رہے گا۔ مسجد قائم کر دی۔ ایک شخص نے ہیروئن کی ایجاد کر دی، شراب کی ایجاد کر دی، اب جب تک کہ لوگ نشہ بازی کرتے رہیں گے، اپنے گھر برباد کرتے رہیں گے، اس کے نام اعمال میں وہ سب کچھ لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ آثار ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور اعمال کے آثار کو بھی لکھتے چلے جاتے ہیں، اور بعض اعمال کے آثار تو قیامت تک چلتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ کسی بستی میں 2 رسولوں کو بھیجا گیا، اللہ کے پیغامبروں کو۔ تو بستی کے لوگوں نے ان کے ساتھ بحث و تمہیز کی، ان کی بات نہیں مانی۔ تو اسی بستی میں سے دوسرے کنارے سے ایک آدمی آیا، اس نے ان رسولوں کی حمایت کی اور یوں کہا، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اے لوگو ان اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کی اتباع کرو۔ ان میں 2 خوبیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یسألکم اجرا، کسی دنیا کی طلب نہیں ہے، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اپنی تبلیغ کی کوئی مزدوری تم سے نہیں مانگتے۔ اور دوسری بات یہ وہم مہتدون، اور خود ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور اس ہدایت پہ مخلصانہ طور پہ خود عمل کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک صحیح مبلغ اور داعی میں 2 بنیادی صفات ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ بے غرضی سے بغیر کسی مزدوری اور اجر کی لالچ کے دین کا کام کرتا چلا جائے۔ دوسرا یہ کہ جو جس دعوت کی طرف وہ بلا رہا ہے، جس ہدایت کی طرف اوروں کو بلا رہا ہے، اس پہ خود بھی عمل کرنے والا۔ اچھا جی، واقعہ یہ ہوا کہ بستی کے لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں سیدھے داخل ہو جاؤ۔ ازواج مطہرات کو کہ وہ چاہیں تو دولت لے کے چلی جائیں۔ اور دیکھیے حضور کی بیویوں میں سے کسی نے دنیا کی دولت کو اختیار نہیں کیا، آخر وقت تک حضور کے ساتھ رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مال پہنچتا رہا، لیکن حضور کی زندگی آخر وقت تک وہی زہد و تقشف کی رہی۔ اور وہ رات، وہ آخری رات، وہ اندھیری رات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آخری رات تھی، وصال پا رہے تھے، اس رات آپ کے گھر میں بتی جلانے کو، روشنی کرنے کو تیل موجود نہیں تھا۔ آپ کی ذاتی زرہ ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی۔ تو ازواج مطہرات نے یہ زندگی قبول کی لیکن مال و دولت کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، میں وہ خطاب جلدی سے پڑھ کے آگے رخصت ہوتا ہوں۔ ارشاد ہے، نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو،
کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور سابق دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔